الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت میں شان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی کثرت کی عادت بنائیے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں سے حصہ پائیے، دین و دنیا کی برکتیں پائیے۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی کثرت کریں گے تو آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سنورتے چلے جائیں گے، اور کل بروز قیامت بے شمار برکتیں بھلائیاں آپ کے حصے میں آئیں گی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں اس میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے میسیجز ہوں گے، جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے، کیونکہ ہر سلسلے میں کچھ نہ کچھ کال جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہیں، کیونکہ بکثرت کالز کا سلسلہ ہوتا ہے اور بعض کالرز جو ہے وہ کال کر کے دوبارہ بہت زیادہ اصرار بھی کیا کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچ جانے والی کالز کو سلسلے کی ابتدا ہی میں شامل کر لیا جائے۔ تو آج بھی ہو سکتا ہے سابقہ سلسلے میں کال کرنے والے بعض اسلامی بھائی منتظر ہوں کہ ہمارا نمبر بھی شاید آیا ہی چاہتا ہے، تو جی ہاں، آپ کا نمبر پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، نیکی کی دعوت پیش کی گئی تو اس کو قبول کروں گا، عمل کروں گا۔ اسی طرح مدنی قافلوں کی نیتیں، مدنی انعامات پر عمل کی نیتیں، علم حاصل کرنے کی نیتیں، مدنی چینل دیکھنے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی نیتیں شامل کر لیجئے۔ جتنا شہد زیادہ اتنا میٹھا زیادہ، تو جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ۔ تو مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام ہی نیت سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ جب نیتیں کریں گے تو آپ کو اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی بھی ضرور سعادت ملے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل پہلے ہم کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آپ کے میسیجز کو، پھر کالز کو، پھر میسیجز کو، اس طرح ملا جلا انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ رہے گا۔ بڑھتے ہیں کالز کی سیگمنٹ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آپ آج کل کس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ کر آپ سو جاتے ہیں، اور جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو کیا آپ کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیے کہ آپ کے اسلامی بھائی جو ہے وہ کس طرح کے خواب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ خواب پر اگرچہ بندے کا وہ مکمل طور پر کچھ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندہ جو چاہے وہ دیکھے، لیکن بہرحال رجحانات سے اس کا تعلق ضرور ہوا کرتا ہے، نفسیاتی طور پر اس کا بہت زیادہ تعلق ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے بندہ اکثر و بیشتر جن طرح کے خیالات میں مگن رہتا ہے، جس طرح کے معاملات وہ درپیش دیکھتا ہے، اسی سے متعلق اس کو خواب بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو مصروف رہا کرتے ہیں، یاد الہی جن کا گویا کہ شیوا ہوا کرتا ہے، تو انہیں خواب کے اندر اپنے رب عز و جل کا بھی دیدار نصیب ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح ایک اور مشہور اور بڑے قاری گزرے ہیں، ان کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی خواب میں زیارت کی۔ تو خواب میں مسلمان کا زیارت کرنا اپنے رب عز و جل کا یہ ممکن ہے، لیکن جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کی زیارت کرنا، دیکھنا، دیدار کرنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا خاصہ ہے۔ البتہ دنیا سے چلے جانے کے بعد جو خوش نصیب ایمان پر یہاں سے جانے میں کامیاب ہوں گے، ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوں گے، جب ان کو جنت کا مژدہ ملے گا، جنت میں جائیں گے تو جہاں بہت ساری نعمتیں وہ حاصل کریں گے، ان میں جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو ملے گی وہ یہ ہوگی کہ انہیں اپنے رب عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کریں گے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی رکھنے کی کوشش میں اپنی عمر صرف کریں گے، تو امید کرتے ہیں کہ
جنت ملے گی اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے دیدار الہی سے بھی ضرور مشرف ہوں گے. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں نہر میں نہا رہا ہوں اور نہر میں دوسرے کنارے تک گیا ہوں، پھر ادھر سے واپس بھی آیا ہوں. اس کی تعبیر بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل ضرور عرض کرتے ہیں. نہر میں نہا رہے ہیں، نہر کو پار کر رہے ہیں. چلیے جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، ویری لکھا سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرے دوست کو جاب مل گئی تھی، حقیقت میں خواب میں نہیں، جاب مل گئی تھی، وہ وہاں پر چلے گئے. جانے کے بعد جس جگہ جاب ملی تھی اس جگہ وہ آرام کرنے لگے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، وہ سونے لگے. سوئے ہیں تو ان کو خواب آیا ہے کہ آپ کے لیے یہ جگہ اچھی نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. سرکاری جاب نہیں، پرائیویٹ جاب ہے. دوبارہ اس نے کہا پتہ نہیں یہ خیال آیا ہوگا، پھر دوبارہ پھر سوئے ہیں، پھر وہی خواب آیا ہے. پھر نقاب میں مطلب کوئی پتہ نہیں کون آیا ہے، خواب میں نقاب کیا ہوا کالے رنگ کا. اس نے کہا آپ کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. تو وہ گھبرا کے واپس آ گیا ہے. وہ بہت پریشان ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور بتائیں گے جناب، آپ کے دوست پریشان ہیں، انشاءاللہ حل بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جو پہلی کال کی ہمارے اسلامی بھائی نے، نہر میں وہ نہا رہے ہیں، غوطہ لگایا ہے اور کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، تو اچھا خواب ہے اور انشاءاللہ عز و جل ان کی مراد پوری ہوگی. جو نیت ان کے دل میں تھی، کوئی خواہش تھی کسی چیز کو ان دنوں میں، جن دنوں نے خواب دیکھا حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کی وہ مراد ضرور پوری ہوگی. اچھا خواب ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرمائے. مراد اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ مراد کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، نیتیں مختلف لوگ مختلف کیا کرتے ہیں. تو اچھی مراد ہوگی تو جیسی مراد ہوگی ویسا ہی نتیجہ ہوگا. دوسرا جو خواب بیان کیا ویری انٹرسٹنگ، اور اتنا پریشان ہو گئے بیچارے خواب کی وجہ سے کہ وہ واپس آ گئے، لیکن شاید انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کہ نوکری چھوڑ دی یا ویسے ہی واپس آ گئے، کیونکہ اگر واقعی نوکری چھوڑ کر آ گئے تو اب جو ہے وہ پریشانی کیسی، کیونکہ نوکری تو چھوڑ دی انہوں نے. تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو خواب میں آ کر ڈرایا. اول تو وہ ڈرانے والا کون ہے وہ پتہ ہی نہیں، نقاب پوش تھا. دوسری بات یہ کہ اگر اس طرح کی چیز نظر آتی ہے تو وہ کوئی یقینی علم نہیں ہوتا کہ جو آپ کو بیان کیا گیا ویسا ہی ہوگا. تو اس میں دو چیزوں پر غور کرنا چاہیے. مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی توجہ فرمائیں. ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پہلے درپیش ہوا ہو یا آئندہ درپیش ہو جائے. تو جب بھی اس طرح کی آپ کو کوئی علامت نظر آئے، کوئی خواب کے اندر آ کر کوئی بات کہہ رہا ہے، تو جاگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کا اگر برا اثر ہے تو اس سے محفوظ فرما، اور دل میں یقین رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں اس کے برے اثر سے محفوظ رہوں گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جس کا یقین پختہ ہوگا، رب کی رحمت پر امید پختہ ہوگی، خواب کے برے اثر سے محفوظ رہے گا. دوسری بات، ظاہری اسباب پر غور کر لیا جائے کہ ظاہری اسباب کیا واقعی اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ جگہ اس کے لیے مناسب نہیں. واقعی ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے ہوں، واقعات ایسے ہوں کہ ظاہری طور پر بھی اس کو وہاں پر آزمائش دکھ رہی ہو، تو پھر استخارہ کروا لیں. دیکھیے استخارہ یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں مشورہ کرنا ہوتا ہے اور جائز کام کے اندر کیا جاتا ہے. یہ ایک بنیادی چیز یاد رہے کہ جب بھی استخارہ کروائیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ جس سے استخارہ کروائیں گے وہ بھی آپ سے ضرور یہ سوال کرے گا کہ آپ جو ہے وہ کون سے کام کے بارے میں استخارہ کروا رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی پوچھے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ کام جائز ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ آپ استخارہ کروا لیجئے. اب استخارے میں جو آپ کو جواب دیا جائے تو اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے. تو آپ کے دوست کو بھی یہ میرا مشورہ ہے کہ وہ دل برداشتہ نہ ہوں، اور نہ ہی خواب کے اندر کوئی ایسی کنفرمیشن معلوم ہوتی ہے کہ وہ واقعی ان کے لیے نقصان دہ ہے جگہ، تو ظاہری اسباب کو دیکھ لیں اور استخارہ کروا لیں. نمبر نوٹ کر لیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ استخارہ کہاں سے کروائیں. جی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے استخارے کا، اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، آن لائن استخارہ کیا جاتا ہے. خالی فون اٹھانا ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے اور آپ کو استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا. تو نمبر نوٹ کر لیجئے 021-348-58-711.
یہ استخارے کا ہمارا نمبر ہے. تو یہاں پر آپ اپنے دوست کو نمبر دے دیجئے, وہ یہاں پر کال کر لیں اور اپنی جاب کے بارے میں جو ہے وہ غور کر لیں اور گھبرائیں نہیں. ضروری نہیں کہ ایسا ہی بعض اوقات شیطان کی شرارت بھی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے وہاں پر ویل سیٹل ہوں لیکن شیطان نے شرارت کی ہو اور اس طرح سے ان کو ڈرا دھمکا کر گھر پہ پہنچا ہی دیا ہے. تو ہمت رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں تو انشاءاللہ ضرور خیر ہوگی. اسکرین پر آپ اس وقت استخارے کا نمبر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. جی بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف, سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر قاری ہو رہا ہوں فیروز آباد سے. جی میرا خواب ہے کہ میری بیگم نے کچھ جانور دیکھے ہیں, ان میں سے کچھ ہیں بکرے وغیرہ, کچھ بھینسیں ہیں, وہ اسے مار رہی ہیں. تو برائے مہربانی اس کی مجھے تعبیر بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض کرتے ہیں جی آگے چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیوی نے یہ دیکھا ہے کہ صاف پانی میں سے گزر رہی ہے بڑی مشکل سے, وہ اس نے بہت مشکل سے پار کیا, دریا جیسے دریا. اس کی تعبیر بتا دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک کال اور سنا دیجیے. میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ وہ ایک کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور نیچے دیکھا ہے کہ پانی ہی پانی ہے, بالکل صاف پانی ہے. خواب کی تعبیر بتائیے کیا ہے. دیکھیے دونوں جو دوسری اور تیسری کال ہم نے سنی اس میں صاف پانی انہوں نے دیکھا, اور جو دوسرے کالر تھے انہوں نے جو ہے بچوں کی امی نے ان کے خواب دیکھا تھا کہ وہ اس دریا کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئیں. تو دریا کا پار کرنا, اسی طرح نہر کا پار کرنا, ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلے جانا, تو وہ مراد کے پورے ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, خیر عطا فرمائے اور جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرمائے. اسی طرح صاف پانی کا دیکھنا, شفاف پانی کا دیکھنا, میٹھے پانی کا دیکھنا, یہ نفع ملنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی نعمت ملنے کی علامت ہوتا ہے. تو یہ بھی اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اچھا خواب بھی ایک نعمت ہے. اور جو پہلی کال ہمارے اسلام بھائی نے کی, ان کے بچوں کی امی نے دیکھا کہ ان کو بکریاں بکرے وغیرہ جانور جو ہے وہ مار رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں, اور کسی عورت کی طرف سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, غور کر لیں. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ظاہری معاملات میں آپ کی توجہ کسی طرف چلی جائے, تو ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. اور چونکہ ان کے بچوں کے ابو نے یہ کال کی ہے تو ان سے میں کہوں گا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے جا کر حفاظت کا اور خیر کا جو ہے وہ تعویذ حاصل کر لیجئے. گھر والوں کو بھی پہنائیے, آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ہر طرح کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. جی مزید سنائیے. الیاس مدنی بات کروں مدینہ منورہ سے. میں نے دیکھا ہے میں مرغیوں کو کاٹ رہا ہوں, اس کی تعبیر فرمائے. اور مدنی چینل کے سلسلے میں بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو قائم و دائم رکھے اور حضرت صاحب کی عمر میں سوالات عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ مدینہ منورہ سے کال کی ہے, مرحبا. عرض کرتے ہیں جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محسن ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. خواب میں نا سائیکل پہ جا رہا ہوں, میرے پیچھے چور لگے. اس خواب کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سائیکل والے کے پیچھے کون لگتا ہے؟ مدد منع معلوم ہوتے ہیں, تو گھبرائیے نہیں, ویسے ہی ہے. اور شاید آپ کے ذہن میں کوئی خوف ہوگا, وہ آپ نے خواب کے اندر دیکھ لیا, تو ایسی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ عافیت رہے گی. ویسے اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں, آپ گھبرائیے نہیں. ویسے تو کار والے کے پیچھے کوئی لگے گا, کوئی کسی کے پیچھے لگے گا. بہرحال یہ جو پہلی کال تھی ہمارے اسلام بھائی نے کی, اور مرغی کو ذبح کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا, تو تھوڑی سی اس میں وضاحت ہے. اگر تو یہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کا نکاح کسی کماری عورت سے ہوگا. مرغی کو ذبح کرنے کی تعبیر یہ ہے. اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو اپنی زوجہ سے اللہ تبارک و تعالی نفع عطا فرمائے گا, خیر عطا فرمائے گا, بھلائی عطا فرمائے گا. تو دونوں اعتبار سے بہت اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اس کی جو اچھائی ہے اس کو ظاہر فرمائے. اب اتنی پیاری پیاری تعبیریں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو بھائی کوئی میسیجز, کوئی مدنی قافلوں کی نیتیں, کوئی لنگر رسائل کی نیتیں اگر آپ بھیجیں گے
تو ہمیں بھی خوشی ہوگی, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ترغیب ہوگی. اب ایسا سلسلہ ہے نہیں, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے جو خواب ہوں تو اس سے پہلے کم از کم فیس لے لینی چاہیے, پھر تعبیر بتانی چاہیے. چلیں, آپ کو ویسے ہی عرض کر دی جاتی ہے تو آپ اپنی نیتوں کا اگر اظہار کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ مفید ہوگا. اور ویسے ہی یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے, اس پر جو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں, اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے. تو شکر کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ حمد کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کی نعمتوں کو اس کی اطاعت کے اندر استعمال کیا جائے. تو جب بھی کوئی اچھی خبر ملے تو اگر ہم اس طرح سے اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے بھی لاکھوں لاکھ فضل و کرم ہے, مزید اضافہ ہوگا. تو ہمیں یہ بھی میسیجز کیجیے, اس کی بھی چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. بہرحال اچھا خواب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے, اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو آگے بڑھتے ہیں کالز کی طرف, لیکن میسیجز کا سلسلہ بھی کثرت کے ساتھ ہوا کرتا ہے, ایزی ایکسیس ہے, تو میسیج بھی بہرحال آنا شروع ہو گئے ہیں. تو کچھ میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو میسنجر ہیں, جو میسیج کرنے والے اسلام بھائی ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں. جی, اسلام بھائی ہیں اوکاڑا سے, پنجاب سے, انہوں نے میسیج کیا ہے. انجان شخص نے ان کی روح نکال لی, بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے, مسجد کے پاس سب رو رہے ہیں, بڑا ڈرا دینے والا خواب ہے. حرکت نہیں کر پا رہے, کھڑے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں دراز عمر بالخیر کی, اور اس سے گھبرانے کی حاجت نہیں, کیونکہ کسی شخص نے روح نکالی جو کہ خلاف واقع ہے, کیونکہ روح نکالنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ذمے فرمایا ہے, تو کسی فرشتے کو نہیں دیکھا انہوں نے, تو خلاف واقع ہے, تو اس سے گھبرانے کی حاجت نہیں. آگے بڑھتے ہیں, اور میسیجز ہیں ہمارے پاس. خواب کے اندر ایک اسلامی بھائی نے بہت سارے جنات دیکھے ہیں, تو جن بھی ڈرانے کے لیے, گھبرانے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کوئی خاص انہوں نے کیفیت کا بیان نہیں کیا, تو بہرحال آپ گھبرائیں نہیں. اور وظیفہ جو عموماً میں عرض کیے دیتا ہوں, اگر بکثرت آپ کو جنات کے آتے ہیں, یا مدنی چینل کے دیگر ناظرین میں سے بھی کسی کو ہو سکتا ہے کہ جنات کے خواب آتے ہوں, تو یا متکبر 21 مرتبہ سونے سے قبل پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت سے برے اور ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت ہو جائے گی, چھٹکارا ہو جائے گا. جی, مزید میسیجز بھی موجود ہیں ہمارے پاس. نیکسٹ ہیں نعمان بھائی, اسلام آباد سے, انہوں نے میسیج کیا ہے. خواب میں گوشت دیکھنا کیسا؟ جی, گوشت کی کیفیت بیان کرنی ہوگی, کس چیز کا گوشت دیکھا, کیونکہ مختلف جانوروں کے گوشت کی مختلف تعبیرات ہیں. حلال جانوروں کی الگ ہیں, حرام جانوروں کی الگ ہیں, وحشی جانوروں کی الگ تعبیرات ہیں, اور پھر حلال جانوروں میں بھی جو مختلف ہیں. بکری کے گوشت کی تعبیر جو ہے وہ الگ ہو جائے گی, اسی طرح گائے کے گوشت کی تعبیر الگ ہو جائے گی. تو آپ چاہیں تو دوبارہ میسج کر دیجئے اگر یاد ہو تو. دیکھیں, اگر یاد نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی, تو اٹکل سے نہ بیان کریں. اگر واقعی آپ کو یاد ہے کہ کس چیز کا گوشت دیکھا تو ہمیں بیان فرما دیجئے. جی, آگے بڑھتے ہیں. بھاگلپور سے ایک میسج ہمیں موصول ہوا ہے. سفید گھوڑا انہوں نے دیکھا ہے, گھوڑا جو ہے وہ پانی پی رہا ہے اور مدینے لے گیا ہے. واہ, ویسے گھوڑے پہ مدینے جانے کا رواج تو نہیں ہے اب. گنبد خضرا بھی زیارت کی ہے. مدینہ شریف کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے. اچھا ہی ہے خواب, گھوڑا سواری کی علامت ہے. مدینہ پاک کی زیارت کی اسلامی بہن ہے, اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے. ہم سب کو بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے. مزید بھی میسیجز کا سلسلہ ہے. خالد بھائی ہیں ہمارے اگلے میسنجر. خانہ کعبہ کو مشرق کی سمت دیکھا ہے. اب کہاں سے انہوں نے میسج کیا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو مغرب کی طرف ہے, اب کس علاقے سے انہوں نے کیا ہے. تو قبلے کو درست سمت میں دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے, اور خلاف اصل صورت پر دیکھنا, یعنی جہاں پر قبلہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں مغرب میں ہے, اگر کوئی مشرق کی طرف دیکھے تو وہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. نیکسٹ چلتے ہیں جناب. ایک اور ہے میسج, اسلامی بہن ہیں
دانت ٹوٹ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے. تو اس میں تھوڑا وضاحت کر دیا کریں. دانتوں سے متعلق اکثر خواب اب لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ کون سے دانتوں کو گرتے ہوئے دیکھا, کہاں گرتے ہوئے دیکھا. اگر ٹوٹ کر ہاتھ میں گرے تو یہ مال اور نفع ملنے کی علامت ہوتی ہے, ٹوٹ کر زمین پر گرے تو غم, ملال, رنج اس میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو بہرحال آپ غور کر لیں کہ کس طرح سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے مطابق جو پھر اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. ایک اور اسلامی بھائی ہیں دادو سے, باب الاسلام سندھ سے میسج کیا ہے. ڈرو میں خواب بہت آتے ہیں, پہلے بھی میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے, یا متکبر پڑھ لیا کریں 21 بار سونے سے قبل, اول آخر درود پاک, اور باوجود سوئیں, سنت کے مطابق سوئیں, نمازوں کی پابندی کریں, اچھے خیالات میں اپنے آپ کو مگن رکھیں تو انشاءاللہ ڈراؤنے اور اس طرح کے پریشان کن خوابوں سے آپ کو نجات مل جائے گی. اور ہیں میسیجز ہمارے پاس. ایک اسلامی بہن نے میسج کیا ہے, نماز عصر کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جبکہ نماز کے پابند ہیں. تو غور کر لیں کہ نماز میں کہیں کوئی کوتاہی یا کمی تو نہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز, اس کا مطالعہ کر لیجئے یا کسی بھی طرح سے شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے. ہو سکتا ہے آپ کو نماز میں کوتاہی ہو. جی ہاں, واقعی ایسا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو نماز کے پابند ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل نمازی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ نماز کے مسائل کو درست طور پر نہیں جانتے ہوتے, قرات کے اندر غلطی ہوتی ہے, کسی اور شے کے اندر غلطی ہوتی ہے اور نماز نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو ان اسلام بہن کو چاہیے کہ غور کر لیں. مدرسۃ المدینہ بالغات لگتا ہے اسلام بہنوں کا, پردے کی رعایت کے ساتھ اسلامی بہنیں ہی پڑھایا کرتی ہیں, وہاں پر شرکت کریں. الحمدللہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو اسلامی بہنوں کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں, جو فرض علوم ہوتے ہیں, وہ بھی سکھائے جاتے ہیں, سنتیں آداب وغیرہ بھی بتائی جاتی ہیں. تو اس طرح سے بھی اپنی نمازوں کی اصلاح کی صورت ہو سکتی ہے. مزید میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. ایک اور اسلامی بھائی ہیں, خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ دیکھتے ہیں, مدری چینل کے سلسلے دیکھتے ہیں, بہت پسند آتے ہیں انہیں ماشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی ہیں, وسوسے بہت آتے ہیں. اب یہ خواب سے متعلق آتے ہیں یا مطلقاً آتے ہیں, بیان نہیں کیا. تو وسوسے اور ان کا علاج مکتبۃ المدینہ سے رسالہ حاصل کر لیجیے, تفصیل کے اندر وسوسے کیوں آتے ہیں, ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں, وسوسوں کی کیا اقسام ہیں, اگر وسوسہ آئے تو کیا کرنا چاہیے, ایمانیات سے متعلق وسوسے آئیں تو کیا کرنا چاہیے, وسوسوں کا ایمان پر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات الحمدللہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں. تو اب وہ رسالہ پڑھ لیجئے, dawatIslami.net جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں, اس کو حاصل کیجئے. نہ صرف یہ ہماری اسلامی اور بھی اگر ناظرین میں سے کسی کو وسوسے آتے ہوں تو اس کا علاج, اس کے اسباب اور وسوسوں سے متعلق بہت شاندار قسم کی معلومات آپ کو اس رسالے میں ملیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور حاصل کریں گے اور اپنے وسوسوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں گے. اعجاز اسلم نام ہے ہمارے نیکسٹ اسلامی بھائی کا. خواب میں برف کو برستے ہوئے دیکھا. دیکھیے اگر تو سنو فالنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں, یالہ باری نہیں ہے, یعنی سنو فالنگ جس کو کہتے ہیں نرم جو گالوں کی طرح سے برف اترتی ہے, بہت سہانا منظر ہوتا ہے, بہت اس کو انجوائے کیا جاتا ہے, تو وہ تو کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے تعبیر اعتبار سے. لیکن اگر یالہ باری ہے, موسلا دھار یالہ باری ہوتی ہے جس میں برف جو ہے وہ سخت اولوں کی شکل کے اندر گرتی ہے, تو اگر اس طرح کی برف باری کو دیکھا ہے تو وہ آزمائش کی علامت ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا آپ نے خواب کے اندر دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے. اور اگر آپ امیر علیہ سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں تو شجرہ قادریہ عطاریہ میں جو وظائف ہیں, جو اعمال دیے گئے ہیں آزمائشوں سے, مصیبتوں سے بچنے کے لیے, انہیں آپ حاصل کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. میسیجز تو مزید کافی سارے ہمیں موصول ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے, لیکن کالر بھی منتظر ہوں گے کہ ہماری کال کا کب نمبر آئے گا. جی آیا ہی چاہتا ہے, سنتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خالہ کو خواب آیا تھا ایک دن پہلے کہ ماموں ہمارے تقریباً 2 ماہ ہو گئے فوت ہو چکے ہیں. ان کو خواب میں آیا تھا کہ کسی کی آواز آئی تھی خواب میں کہ ان پر اللہ کی رحمت ہے. اگلے دن پھر اسی وقت ہی خواب آیا تھا کہ اس کی قبر سے پڑی جو ہوتی ہے سلیٹ وہ ہٹا دی جائے. مدینہ اس کی تعمیر بتا دیں. جزاک اللہ خیر. میٹھا مدینہ ہے, عرض کرتا ہوں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خواب میں مکئی کے دانے دیکھنے کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ضرور عرض کرتا ہوں. جی پہلے جو اسلام بھائی نے کال کی خواب انہوں نے بیان کیا، خالہ نے ان کے خواب دیکھا ماموں کے بارے میں جن کا انتقال ہو چکا، اور غیب سے کوئی انہوں نے آواز کو سنا کہ اللہ کی ان پر رحمت ہے اور سلیٹ کو ہٹا دیجیے، یعنی کتبے کو شاید یہ سلیٹ کہنا چاہ رہے ہیں، جو نام کی سراہنے جو قبروں پر عموماً لگانے کا رواج ہوتا ہے. تو اگر خواب کے اندر کسی کی حالت اچھی دیکھی جائے، مردہ کی یا بیان کی جائے، تو وہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہے، خیر سے ہے، عافیت سے ہے اور عذاب سے محفوظ ہے. بہرحال اصالہ ثواب کی بھی کثرت کیجیے اور اچھا خواب ہے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ وہ کتبہ ہٹا دیا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ خلاف شریعت نہیں ہے، ایک جائز کام ہے اور اس سے علامت ہوتی ہے، نشاندہی ہوتی ہے، جانے میں آسانی ہوتی ہے. جو ورثاء ہوتے ہیں وہ قبر کی حفاظت کرنے میں ان کو جو اس سے رہنمائی ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں. تو خواب میں اگر کوئی آپ نے آواز سنی ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں. اگر واقعی آپ کے ماموں کی قبر پر کتبہ لگا ہے تو لگا رہنے میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں. انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت میں خیر سے ہیں. اور جو دوسرا ہمارے اسلام بھائی نے خواب اپنا بیان کیا، مکئی کے دانے دیکھتے ہیں. تو مکئی کے دانے اور چنے کی بھی یہی تعبیر ہے. اگر کوئی دیکھتا ہے یا اس کے آٹے کو دیکھتا ہے یا ان دانوں کو دیکھتا ہے تو یہ تنگ زندگی کی علامت اس کو بیان کیا گیا، یعنی مشکل زندگی کی علامت کو بیان کیا گیا ہے. جی مزید سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجیب الرحمان بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری ماما کو خواب میں ایک عورت آئی ہے جو 10 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، اور وہ آ کر میری ماما کو رقم دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ تینوں بہنیں آپس میں تقسیم کر لیجیے. مہربانی فرما کر اس کی تعبیر بتا دیجیے. آپ کے والدہ تو بہت خوش ہوں گی کہ لگتا ہے مال ملنے والا ہے. چلیں عرض کرتے ہیں، انتظار کیجیے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ارشد اطاری بریڈ فورڈ انگلینڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرے خواب ہیں، خوابوں کی تعبیر معلوم کرنی ہے. پلیز مجھے بتا دیں کہ میں نے خواب میں 2 انگوٹھیاں دیکھی ہیں چاندی میں، دونوں میں نگ جڑے ہوئے ہیں، حقیقی ہیں. ایک میں گرین ہے، ایک میں براؤن کلر کا ہے. اور دونوں انگوٹھیاں میں باری باری ایک اتار کے دوسری پہن لیتا ہوں، دوسری اتار کے پہلی پہن لیتا ہوں. اس تو مہربانی فرما کر مجھے خوابوں کی تعبیر بتا دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا پیارا خواب دیکھا ہے انہوں نے، اور وہی بات ہے کہ فیس ایڈوانس میں لینے کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ ہوں گے تو ضرور میسج کریں گے یا اپنی نیت کا کسی بھی طرح سے اظہار کریں گے. آپ تیار ہو جائیے، اچھی تعبیر ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. جب تک آپ جو ہے وہ اپنی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ کیا آپ تحفہ عطا فرمائیں گے. پہلی جو کال تھی والدہ کا، انہوں نے خواب بیان کیا کہ ان کے خواب کے اندر کوئی عورت آئی اور اس نے کچھ رقم دی اور کہا کہ تینوں بہنیں آپس میں تقسیم کر لیں. تو مردے کا مال دینا، اشرفیاں، دینار وغیرہ اگر دیتا ہے کسی کو تو یہ تعبیر حوالے سے بہت اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے ظلم سے حفاظت کی علامت ہے. تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. ظلم ظالم ہے اگر کوئی تو اس سے محفوظ رہیں گی. تو اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور مزید اس کی اطاعت میں اور اس کی عبادت کے اندر جو ہے وہ کثرت کو بجا لیں. جو ہمارے بریڈ فورڈ کے اسلام بھائی تھے انگوٹھی دیکھ رہے ہیں اور چاندی کی انگوٹھی دیکھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ چاندی کی انگوٹھی اگر مرد دیکھتا ہے تو وہ تعبیری حوالے سے بہت اچھا ہے. اور اگر اس کے اندر نگینہ بھی دیکھتا ہے، عقیق ایک نگینہ ہے اور اس کی تاثیر بہت اچھی بیان کی گئی ہے، اور خواب میں اس کا دیکھنا یہ مبارک ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اور صالح لڑکا عطا فرمائے گا، اولاد نرینہ ملے گی. اسی طرح سے اگر وہ ایسی کیٹیگری کا ہے، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو منصب حاصل کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی مقربین ہیں یا وزارتوں میں ہوتے ہیں یا اس طرح سے کسی بھی منصب کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، ظاہری اسباب ان کے ایسے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا خواب دیکھنے والا کسی اچھے اور اہم منصب کو حاصل کرے گا. اسی طرح سے
مال ملنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی یہ نوید ہوتی ہے. تو بہت اچھا خواب ہے, پیارا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منصب عطا فرمائے, آپ کو مال عطا فرمائے یا اولاد عطا فرمائے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی, صرف کرنے کی جو ہے وہ آپ نیت فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کو برکتیں ملیں گی اس کی. اور اسی سے ریلیٹڈ آپ کی دلچسپی کے لیے چند مزید تعبیریں بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی انگوٹھی کو ٹوٹتا ہوا دیکھے, انگوٹھی پہنی ہوئی تھی ٹوٹ گئی, گر گئی, ٹوٹ گئی, تو یہ تعبیری حوالے سے بہتر نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شادی شدہ دیکھے تو بیوی کو طلاق دینے سے اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا دیکھے تو اپنے گھر کے حالات پر اچھی طرح سے غور کر لے, اور اگر کچھ ٹھنی ہوئی ہے اور ذہن میں کچھ اس طرح کا ارادہ ہو کوئی اس طرح کی گڑبڑ کرنے کا, تو اس سے جو ہے باز آ جائے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اسی طرح سے عقیق کے پتھر جو ہیں اس کی تاثیریں اور مختلف کتابوں میں بہت اچھی بیان کی گئی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے فضل و کرم کی بھی علامت اس کو بیان کیا گیا ہے. تو بہت اچھی تعبیر ہے. مزید کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے, میسیجز کا سلسلہ بھی جاری ہے, تو چلتے ہیں کچھ میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے میسیج کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں. جی, مرکز الاولیاء لاہور سے ایک میسیج ہے. خواب میں چاول بنا رہی ہیں, ایک اسلامی بہن ہے, انگوٹھی بھی دیکھی ہے. یہ دوسری اسلامی بہن کا ہے. پہلی جو اسلامی بہن نے اپنا خواب جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ چاول بناتا ہو اپنے آپ کو دیکھا, تو عمومی حالات سے متعلق ہے چاول بنانا. ویسے ہی پاکستان کے اندر چاول ایک جگہ پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تو کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی کوئی نئی ڈش بھی ایجاد ہونی چاہیے. کیوں بھائی خیریت, لگا جہاں دیکھو چاول, شادی میں چاول, فوٹگی ہوئی تو چاول, نیاز ہے تو چاول, کوئی دعوت ہے تو چاول, اب کوئی نئی ڈش بھی ایجاد ہونی چاہیے. تو چاول کا بہرحال ہمارے ہاں استعمال بکثرت ہے, طرح طرح سے جو پکایا اور کھایا جاتا ہے. لیڈیز کا کام ہے, تو وہ عمومی حالات سے متعلق انہوں نے دیکھا ہے, تو اس کی کوئی تعبیر نہیں بیان کی جائے گی. ایک اور میسج ہے, کسی مردہ کو اچھی حالت میں دیکھنا کیسا؟ اچھی حالت میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے, سلام کرنا بھی بہتر ہے, تو اس کے بارے میں اچھی امید رکھیں. اور یہی علماء نے بیان کیا ہے کہ مردہ کو اچھی حالت میں دیکھنا اس شے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں بھی عافیت میں ہوگا, خیر میں ہوگا, بھلائی میں ہوگا. خود کو قبر میں دیکھنا تنبیہ ہے, قبر کی طرف اشارہ ہے, آخرت کی تیاری کی طرف کوشش کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں. آگے بڑھتے ہیں, اور بھی میسیجز ہیں. یہ بھی اسلامی بہن کا ہے, خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ دیکھتی ہیں. نوید ابتاری ہیں ڈی جی خان سے, اچھا ڈیرہ خان سے انہوں نے میسیج کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھا. کیسا دیکھا بیان کر دیتے. مطلقاً دیکھنا دشمن کی طرف اشارہ ہوتا ہے, تو سانپوں کے خواب تو بہت زیادہ آتے ہیں, اور اسے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی دشمن بھی بہت ہیں, اور شیطان بھی سب کا دشمن ہے, وہ تو لگا ہی ہوا ہے. کیونکہ دشمن کی جہاں بات آتی ہے تو فوراً ظاہری دشمن کی طرف ہی ذہن جاتا ہے, لیکن کہیں پر بھی یہ پڑھا نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف ظاہری دشمن ہے, تو کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر طرح کے دشمن سے حفاظت کی دعا بھی کریں, عافیت کی دعا بھی کریں. البتہ بعض تعبیرات مختلف بھی ہیں سانپ کی. سیاہ رنگ کا سانپ دیکھنا بعض اوقات محافظ کی بھی علامت ہوتا ہے, دشمن سے بالکل برعکس ہو گیا. سپاہی کی, محافظ, اس کی بھی علامت ہوتا ہے. اسی طرح یلو کلر کا جو سانپ ہے, زرد سانپ دیکھنا, یہ بیماری کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو بہرحال وضاحت نہیں کی انہوں نے. ایک اور ہمارے اسلام بھائی نے میسیج کیا ہے, ارشد ابتاری ہے ان کا نام, باب المدینہ کراچی سے میسیج ہے ان کا. کتا دیکھا ہے انہوں نے سانپ خواب کے اندر. تو کتا جو ہے وہ کمزور دشمن کی علامت ہے, مطلقاً کتے کا دیکھنا. البتہ کتے کے بچے دیکھنا, سیاہ اور سفید کا دیکھنا, اس کی تعبیرات الگ بیان کی گئی ہیں. سیاہ رنگ کا چھوٹا کتا یعنی کتے کا بچہ دیکھنا, اگر شادی شدہ دیکھے تو اولاد کی علامت ہے, اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا اور بیٹا ملے گا, اور ایسا بیٹا ملے گا جو حاکم بنے گا, یعنی صاحب منصب بیٹا ملے گا.
تو بہرحال وہ الگ ہے، مطلقاً کتا کمزور دشمن کی علامت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. ایک اور اسلام بہن کا میسج ہے، ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا کیسا؟ آزمائش میں مبتلا ہونے کا، کسی بھی مصیبت میں ہو سکتا ہے مبتلا ہوں. تو ان معنوں پر ایسے خواب جو ہے وہ برکت کا باعث ہوتے ہیں، عافیت کا باعث ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بھی کثرت کرے. میسیجز جو ہے وہ تانتا بندہ ہے، سب میں پڑھ بھی نہیں پا رہا، غوث کا بھی سلسلہ ہے، لیکن پھر وہی عرض کروں گا کہ وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اختتام کو جانا ہی ہوتا ہے، جو کہ ہو چکا. نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ آپ کی جو بقیہ ماندہ بچ جانے والے کالز ہوں گی ان کو ہم شامل کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ اگر میسیجز کو پڑھنا ممکن ہوا، وقت ہوا، تو ان کو بھی شامل سلسلہ ابتدائی میں کر لیا جائے. تو جنہوں نے میسیجز کیے ہیں نہیں پڑھ پایا تو ان سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن یہ امید ہے، نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو میں آئندہ سلسلے میں ابتدا میں شامل کرنے کی ضرور کوشش کروں گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے مدنی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے. خوابوں کی تعبیر بھی پتہ چلے گی، روحانی علاج بھی ملے گا، شرعی رہنمائی بھی ملے گی، نیکیوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہاتھ آئے گا. امیر علیہ سنت کی غلامی کو اختیار کیجیے، انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جب کہ دید ہوگی تبھی